ہم اور ساتھیوں اساتذہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کے سامنے کچھ اسلامی ہسٹری کے پہلو لکھ کر آیا ہوں جو میں نے اپنے خود بھی پڑھا اور سینئر بھائیوں سے بھی کچھ سیکھا. تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کروں کیونکہ when we say we are Muslim تو ہمارے لیے یہ ایک لازمی چیز بنتی ہے کہ ہم اسلامی ہسٹری کو جانیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو پورے عرب میں جو ہے اسلامی حکومت قائم تھی. اب لوگوں کے اندر یہ کیونکہ پورے ملک میں ایک مرکزی حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم سربراہ کس کو بنائیں. تو لوگ ایک مسلمان ایک جگہ بیٹھے اور بحث و مباحثہ کرنے لگے. اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سربراہ چنا کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کے جانشین تھے اور بہت ہی قریب دوست بھی تھے اور اسلامی تاریخ میں بہت بڑا مرتبہ بھی تھا ان کا. سربراہ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں میں تمہارا سربراہ بنایا گیا ہوں اور میں اچھے کام کروں گا اور سیدھے راستے پر چلوں گا. تم نے میری بات کرنی ہے, میری اطاعت کرنی ہے تم نے. تو اگر میں غلط راستے پر چلوں تو تمہیں اس وقت مجھے سیدھا کرنا ہے. اب ہم آگے دیکھیں کہ عرب کی سرحدوں پر جو دو بڑی دشمن ممالک تھے وہ تھے روم اور ایران. ایران کا بادشاہ تھا وہ تھا کسرا اور روم کا تھا قیصر. یہ دونوں بڑی حکومتیں جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن تھی اور حضرت ابوبکر نے اپنا لشکر بھیجا. اس کا سپہ سالار جو تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا. تو حضرت ابوبکر خلافت کے 2.5 سال بعد حضرت ابوبکر جو ہے انتقال پائے اور اسلامی تاریخ میں یہ زمانہ جو ہے بڑی ایک اہمیت والا زمانہ قرار دیا گیا تھا. اب میں حضرت ابوبکر کے کچھ کارنامے آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان نے سب سے پہلے جو ہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق جو ہے قائم کیا. عرب میں ہونے والے بغاوتوں کو جو ہے ختم کر دیا. ان کو حکومتوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ایک ساتھ ایرانی اور روم بیک وقت جو ہے جہاد کرنے کے لیے شروع ہو گئی. اور ان کا ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنے سربراہ ہونے کے موجودگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سربراہ چنا اور ان سے تمام لوگ جو اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم اپنا سربراہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنیں کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر شخصیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابیوں میں شمار ہوتے تھے لیکن وہ پہلے اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے. یہاں تک کہ ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی گئے تھے وہ, لیکن خدا نے ایسی ہدایت دی کہ وہ قتل کرنے کے بجائے اسلام لے آئے. وہ بڑے بہادر نڈر صحابی تھے. ان کے ایمان لانے نے مسلمانوں کے طاقت جو تھے اس میں وہ اضافہ ہو گیا. ان کے ایمان لانے کے بعد مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر کی طرح حضرت عمر نے بھی حضرت کے ساتھ بڑی لڑائی میں حصہ لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد لڑائی پوری زور سے شروع ہوئی. قادسیہ کے میدان میں ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 ایرانیوں کو شکست دے دی. اور شام کے میدان میں حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں 40,000 مسلمانوں نے 1 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دے دی. مسلمانوں کی جوش و خروش کے ساتھ آتش پرست عیسائی اور رومی مقابلہ نہ کر سکی اور کیسے کر بھی سکتی تھی کیونکہ مسلمان اسلام کے لیے لڑ رہے تھے. مسلمان نہ موت سے ڈرتے تھے
انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. انہیں کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں تھا ان کے اندر, کیونکہ انہیں اللہ پر توکل تھا. 10 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے ایرانی سلطنت کو ختم کر دیا اور رومیوں سے شام, فلسطین اور مصر کے ملک جو ہے چھین لیے. اس کے بعد عراق اور ایران کی فتح. قادسیہ کی جنگ تاریخ اسلام کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہوتی ہے. اس جنگ میں ایرانیوں کو ایسی شکست دی گئی کہ وہ اپنے دارالحکومت مدائن کو بھی بچا نہیں پا سکے, جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر اس جگہ واقع تھا جہاں آج بغداد کہلایا جاتا ہے. مسلمان جب دریا کے پاس پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خدا کا نام لے کر اپنا گھوڑا جو ہے اس دجلہ کی اس ندی میں ڈال دیا, اور اس طرح پوری فوج بغیر پل کے دریا کو پار کر دی گئی. اور اس طرح پوری فوج, ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان دریا کو پار نہیں کر سکیں گے, لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے اس دریا کو پار کر دیا اور دارالسلطنت مدائن پر آسانی سے قبضہ کر گئے. اور کچھ عرصے بعد ایرانی لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور عراق کی سرحد کے قریب ایرانیوں سے پھر ایک بڑی جنگ لڑی. اس موقع پر ایرانیوں کو شکست ہوئی اور 4-5 سالوں کے اندر ایرانیوں کو اسلامی سیاست بنا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 10.5 سال خلافت کی, لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے ایک عظیم الشان حکومت قائم کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل, انصاف اور انتظام حکومت کی خوبی کی وجہ سے بھی مشہور تھے, جیسے کہ انہوں نے مملکت کو صوبوں میں تقسیم کیا, فوجی محکمہ قائم کیا, اس کے علاوہ مال کا محکمہ قائم کیا, اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ قائم کیا جس کو احداث کہا جاتا تھا, عدالتیں قائم کی, اس کے علاوہ بیت المال قائم کیا, زمینوں کی پیمائش کرائی, اس کے علاوہ خبریں حاصل کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کیے, فوجی چھاونیاں قائم کی, اماموں اور مؤذنوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی مقرر کر دی, مکتب اور مدارس قائم کیے اور اساتذہ کی تنخواہیں جو ہے مقرر کر دی, اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو چھایا قائم کی اور راستے بنائے, اور تمام مسلمانوں کے وظیفے جو ہیں مقرر کر دیے گئے. 10.5 سال کی خلافت کے بعد ایک ایرانی مجوسی ابو لولو کے خنجر کا شکار ہو گئی, اور صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اس مجوسی نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گئے. پھر دوسرے دن وفات پا گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پہلو میں حضرت ابوبکر کے برابر دفن ہو گئے. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں اپنی اسلامک ہسٹری کو اسی بات پر اختتام کرتا ہوں.